السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ یہاں پر جو آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نماز کا طریقہ بتانے کے لیے آئی ہوں۔ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ خاص الخاص یہ جو نماز کا طریقہ آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں، یہ عورت کی نماز کا طریقہ ہے، اس لیے اس بچی کو میں سامنے میں رکھا ہوں، یہ ہماری بیٹی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں، اور آج اس ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی اپنی غلطی کی اصلاح ضرور کر لیں۔ آئیے بتاتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ دیکھیے، اس طریقے سے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے نماز ہے، خاص الخاص عورتوں کی نماز ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری ماں بہنیں کیا کرے گی کہ دیکھیے، یہ بچی کھڑی ہے، اسی انداز سے جو ہے آپ کو وضو بنانے کے بعد جو ہے جا نماز یا مصلی بچھا لینا ہے، اور مصلی پر جو ہے اس طریقے سے کھڑی ہو جانا ہے۔ یہ بیچ میں دیکھیے، اگر آپ 4 انگل کا بھی فاصلہ بیچ میں رکھتے ہیں تو بھی چلے گا، اور اگر آپ بالکل سٹا کے بھی اس طریقے سے رکھیں گے تو بھی چلے گا، دونوں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو سب سے پہلے نماز کی نیت کرنی ہے۔ نماز کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ظہر کی نماز ادا کر رہی ہیں تو ظہر کی نماز، فرض نماز اگر آپ ادا کر رہی ہیں تو میں آج آپ کو فرض نماز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری ماں بہنیں فرض نماز ادا کرے گی۔ مکمل طریقہ ہے، ویڈیو کو پورا واچ کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کو کھڑی ہو جانا ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت یہ سمجھ لیجئے کہ دل کے ارادے کا نام ہے، یاد رکھیے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں سوچ لیا کہ ہم ظہر کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ زبان سے کہتے ہیں تو زبان سے کہنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو زبان سے کہنا مستحب ہے۔ زبان سے کس طریقے سے نیت کریں گے تو آپ سماعت فرمائیں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی فرض، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہماری ماں بہنیں ظہر کے فرض کی نیت کرے گی۔ اس کے بعد میں جو ہے نیت کرنے کے بعد جو ہے یہ 2 ہاتھ جو ہے، یہ سمجھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے، یہی میں غلطیاں جو ہے ہماری ماں بہنوں کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ جب وہ نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہتی ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے دوپٹے سے باہر ہوتا ہے۔ بہت ساری ہماری ماں بہنوں کو نہیں معلوم ہے، وہ دوپٹے سے باہر اللہ اکبر اس طریقے سے کرتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو بھی دوپٹہ آپ اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا اس طریقے کا اسکارف اگر لگا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس دوپٹے میں آپ کا بال بھی ڈھکا رہے۔ اگر جس دوپٹے سے آپ کے بال کا سیاہی چمک رہا ہو تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوپٹہ جو ہے کاٹن کا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا بال تک دکھائی نہ دے، یہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد دوپٹے کے اندر سے آپ کو اللہ اکبر کہیں گے، کس طریقے سے؟ اس طریقے سے آپ کو دونوں ہاتھ کو دوپٹے کے اندر رکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، میں کر کے بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں اس بچی کے ذریعے۔ یہ دونوں ہاتھ جو ہے دوپٹے کے اندر ہے، لیکن میں آپ کو سکھانے کے طور پر میں باہر نکال کر دکھاتا ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کو دونوں ہاتھ کاندھے تک اس طریقے سے اللہ اکبر کہیں گے۔ جو قبلہ کی طرف یہ ہتھیلی ہونا چاہیے آپ کا، جی ہاں، یہ ہتھیلی دونوں قبلہ کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ حالانکہ اندر سے، یعنی دوپٹے کے اندر سے ہاتھ باندھنا ہے، لیکن میں آپ کو سکھانے کے لیے باہر بتا رہا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے اس طریقے سے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، یہ چھاتی کے اوپر، یہ تھوڑا سا اور اوپر کریں گے، یہ اس طریقے سے، یہ طریقہ ہے۔ اب غور سے دیکھ لیں کہ ہاتھ کہاں بندھا ہوا ہے۔ عورت، ہماری ماں بہنیں جب نماز پڑھے گی تو مرد کی طرح ناف پر جو ہے یا ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ نہیں باندھے گی، بلکہ عورت جو ہے چھاتی کے اوپر، یعنی اپنے سینے پر جو ہے ہاتھ اس طریقے سے باندھے گی، جس طریقے سے یہ بچی کو ویڈیو کے اندر جو ہے بچی کو دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے باندھنا ہے۔ اس کے بعد میں باندھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے ثنا۔
ثنا پڑھنا ہے، اور بہت ساری ہماری ماں بہنیں ڈائریکٹ کیا پڑھتی ہے؟ ثنا سبحانک اللہم۔ تو ثنا جو ہے یہ ٹائٹل ہے، یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ثنا سبحانک اللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مکمل سورہ فاتحہ ہو گیا، لیکن دھیان رکھیے نظر جو ہے، جیسے اس بچی کا نظر دیکھ رہے ہیں نیچے ہے، آپ کی بھی نظر نیچے ہونی چاہیے۔ نظر ادھر ادھر دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے کسی بھی طرف نہیں، بلکہ آپ کی نظر جو ہے سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، یعنی جب آپ کی پیشانی سجدے میں جہاں پر لگے گی وہاں پر آپ کی نظر، جب آپ کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہے تو آپ کی نظر یہاں ہونی چاہیے، یہ بھی دھیان رکھیے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے آپ کو سورت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو جو بھی سورت یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب سورت مکمل ہو جائے تو رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کرنے کا بھی طریقہ ہماری ماں بہنیں سے گزارش ہے کہ اچھی طریقے سے غور سے دیکھیں۔ رکوع کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رکوع کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ جی ہاں، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ اکبر یہ بچی نے کہا، اب جو ہے کس طریقے سے دیکھ لیجئے، انداز دیکھیے۔ مرد کی طرح جو ہے آپ کو رکوع نہیں کرنا ہے۔ مرد جو رکوع کرتے ہیں بالکل پورا اس طریقے سے جھک جاتے ہیں، یعنی یہ پیٹھ اور یہ سر دونوں برابر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے جھک کے کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ماں بہنیں آپ کو بالکل پورا نہیں جھکنا ہے، بلکہ تھوڑا سا جھکنا ہے۔ آپ اس بچی کو دیکھ رہے ہیں، اتنا جھکنا ہے کہ آپ کا یہ دونوں ہاتھ جو ہے یہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اتنا جھکنا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے۔ اب رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا مرضی آپ کو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رکوع سے کھڑے ہوں گے اور کیا بولیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ کو کھڑی ہو جانا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے۔ اب سجدے کا بھی طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سجدہ کس طریقے سے ہماری ماں بہنوں کو کرنی ہے۔ مرد کی طرح سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے سجدہ جو کرنا ہے تو پہلے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ جو ہے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں اس طریقے سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس طریقے سے سجدے میں نہیں جانا ہے، بلکہ پہلے آپ کو سکون سے بیٹھ جانا ہے، پھر سکون سے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ میں آپ کو جو ہے اس بچی کے ذریعے میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ دیکھیے اس طریقے سے پہلے بیٹھ گئے، اب دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں جو پیر ہے، یہ دونوں پیر جو ہے باہر ہو گیا۔ اب جو ہے ایک سرین پر، یہ دیکھیے یہ ایک سرین ہوتا ہے، ایک سرین پر آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے بچی بیٹھی ہے، اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے، دونوں پیر کو آپ کو باہر نکال دینا ہے۔ باہر نکالنے کے بعد جو ہے اب جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ طریقہ دیکھ رہے ہیں، اچھی طریقے سے غور سے دیکھیے۔ دونوں پیر باہر ہو گیا ہے، اس کے بعد میں جو ہے بالکل سمٹ کر سجدہ ہو رہا ہے، اور جو ہے مرد حضرات جو ہے اس کا پیٹھ اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور عورت کا جو ہے یہ پیٹھ اٹھا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طریقے سے سجدہ کرنے کا عورت کا طریقہ ہے۔ اور غور سے دیکھ لیں، بہت ساری ہماری ماں بہنیں یہ غلطیاں کرتی ہے، اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو، درست ہو۔ اور اگر آپ نے مرد کی طرح سجدہ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی العالی
سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے جو ہے اب اٹھ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے, اس طریقے سے جائیں گے. پھر 3 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر آپ کیا کریں گے, ڈائریکٹ جو ہے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ. کس طریقے سے کھڑے ہونا, دیکھیے اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو کر پھر ہاتھ کو باندھ لینا ہے. کس طریقے سے, دیکھیے پھر اس طریقے سے جو ہے ہاتھ کو باندھ لینا ہے. اس کے بعد جو ہے اب کیا کرنا ہے, آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ثنا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے. ڈائریکٹ آپ کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے بتایا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پھر جو ہے آپ کو سورت پڑھنی ہے. جیسے میں نے پہلی رکعت میں الم تر کیفا پڑھا تھا, اب دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے, لإلاف قریش پڑھنا ہے. ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو الم تر کیفا یاد نہیں ہے تو جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو قل هو اللہ ہی یاد ہے تو پوری نماز میں آپ قل هو اللہ ہی پڑھیں تو بہتر, اچھی بات ہے. اللہ کا ذکر ہے, اللہ ایک ہے, اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا. بہرحال اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مکمل نماز, یہ تو ایک رکعت ہوئی. اب دوسری رکعت میں اسی طریقے سے الحمد شریف سورت پڑھنے کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں جو جس طریقے سے آپ نے رکوع کیا سجدہ کیا, اسی طریقے سے آپ کو دوسری رکعت میں بھی رکوع سجدہ کر کے جو ہے 2 رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے قاعدے میں تو التحیات پڑھنا ہے. اور التحیات کس طریقے سے پڑھیں گے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. پہلے تو آپ بیٹھ جائیں کس طریقے سے, جیسے یہ 2 رکعت ہوا مثال کے طور پہ, یہ 2 رکعت ہوا, یہ 2 رکعت میں بیٹھ گئی. دونوں پیر آپ کا باہر ہونا چاہیے. دیکھیے یہ دونوں پیر جو ہے باہر ہو گیا, سمیٹ کے بیٹھیے. اس کے بعد میں کیا پڑھیں گے 2 رکعت میں التحیات. کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ یاد کرنے کی کوشش کریں. التحیات کا پڑھنا واجب ہے, یاد رکھیے التحیات کا پڑھنا واجب ہے. اگر آپ نے نماز میں التحیات نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. جی ہاں, تو کس طریقے سے پڑھنا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ جب آپ بولیں گے تو آپ کو یہ والی انگلی اس طریقے سے کھڑا کرنا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دیکھیے اس طریقے سے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ پر گرا دینا ہے. جیسے دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ پر اس طریقے سے گرا دینا ہے. اس کے بعد جو ہے 2 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی. اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ کو کھڑی ہو جانا ہے. اب کیونکہ آپ نے 4 رکعت فرض کی نیت کی ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا, کھڑی ہو جانا ہے. اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بسم اللہ پڑھ کر اب جو ہے صرف اور صرف سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا ہے. اب جو ہے آپ کو سورت نہیں پڑھنی ہے. بہت ساری ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہے کہ 4 رکعت کی نیت کرتی ہے, چاروں رکعت میں سورت ملاتی ہے فرض نماز میں. تو فرض نماز میں چاروں رکعت میں سورت نہیں ملانا ہے, بلکہ 2 رکعت میں آپ کو سورت ملانا ہے. اور 2 رکعت میں لاسٹ کے 2 رکعت میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے, بلکہ الحمد شریف پڑھ کر جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو جو ہے رکوع سجدہ کرنا ہے. اسی طریقے سے 4 رکعت مکمل کر لینا ہے. مکمل کر لیا, سلام پھیریں گے. التحیات یعنی جب قاعدے میں بیٹھیں گے التحیات جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا وہ پھر 4 رکعت میں آپ کو التحیات پڑھنا, پھر درود ابراہیم پڑھنا, پھر دعائے معصورہ پڑھنا. درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سلام پھیرا جاتا ہے. بہت ساری ہماری ماں بہنیں جب سلام پھیرتی ہے تو اس کی نظر جو ہے پورے گھر تک نظر پڑتی ہے, جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں تک نہیں. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ کہ آپ کی نظر جو ہے کاندھے پر ہونی چاہیے, یہ دھیان رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہیں گے تو یہ دیکھیے آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے, اس کاندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر دوسری طرف سلام پھیریں گے, کس طریقے سے کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیے اس کی نظر کہاں, یہاں پہ ہے. تو آپ کی بھی نظر جو ہے کاندھے پر ہونی چاہیے, ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہاں تک دیکھیں گے. تو یہ میں نے آپ کو مکمل نماز کا طریقہ, فرض نماز کا جو ظہر کی نماز کا میں نے بتایا اس بچی کے ذریعے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی نماز کو درست کر لیں, غور سے دیکھیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوز نظر آئے تو آپ جو ہے کمنٹس کے ذریعے جو ہے آپ مجھ سے جو ہے بات کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جی ہاں.